سواری پر بیٹھنے کی دعا یاد ہے کہ نہیں؟ میری 3 سال کی بچی کو یاد ہے ماشاءاللہ. اور ابھی ہمارے سکندر صاحب کا بیٹا حدیثوں کو سنا رہا تھا، بڑا اچھا لگ رہا تھا. اپنے بچوں کو میرے بھائیوں یہ سب سکھانا چاہیے. سواری پر بیٹھنے کی دعا آپ جب پڑھیں گے، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو پڑھتا ہوا دیکھ کر کے آپ کو سکھانا نہیں پڑے گا، آٹومیٹک سیکھ. اور سواری کی جب آپ دعا پر غور کیجئے گا، دعا کے ان الفاظ میں ہم نے اللہ سے کیا کیا نہیں مانگ لیا میرے بھائیوں، اس دعا کے اندر ہم نے سب کچھ مانگ. جیسے ہم سواری کے اوپر بیٹھے ہم نے کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا، بڑی پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے کنٹرول میں کیا ہے. ہم تو اس کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتے تھے. وما كنا له بمقرنین، ہم اس سواری کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتے تھے. وہ تو اللہ کی ذات ہے جس نے اس سواری کو ہمارے کنٹرول میں کیا ہے. اللہم حفظ علینا سفرنا ھذا، اے اللہ تو ہمارے سفر کو آسان کر دے. وَطْوِعَنَّا بُعْدَ، اور اے اللہ تو سفر کی دوری کو لپیٹ دے، تو سفر کے فاصلے کو کم کر دے. اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سفر میں آنے والی پریشانیوں سے. وَكَآبَةِ الْمَنظر، اور سفر کے اندر کوئی برا منظر میں دیکھ لوں میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں. وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ، اور اے اللہ جب میں سفر سے اپنے گھر لوٹوں تو اپنے بیوی بچوں کو کسی خراب حالت میں نہ دیکھوں، کسی بری حالت میں نہ دیکھوں. اور اسی دعا کے اندر اللہ کے نبی ایک اور دعا کرتے تھے، وَمِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْقَوْرِ، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں حور سے، کور کے بعد، کور کے بعد حور سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ حور کا مطلب کیا ہے، کور کا مطلب کیا ہے؟ پگڑی دیکھو، پگڑی بولو بھائی، پگڑی دیکھو نہیں دیکھو؟ کیا بولتے ہیں پگڑی کو بنگلہ میں؟ پگڑی، پگڑی بولتے، گھماتے نہیں اس کو، پگڑی نہیں بولتے. تو پگڑی کو عربی میں پگڑی کے لپیٹنے کو بولتے کور. غور کیجئے گا، پگڑی کے لپیٹنے کو کیا بولتے؟ کور. الکور کا مطلب پگڑی کو لپیٹنا، اور الحور کا مطلب پگڑی کو کھول دینا. اللہ کے نبی کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں من الحور بعد الکور، اسلام کی پگڑی کو لپیٹنے کے بعد اے اللہ اسلام کی پگڑی کھل نہ جائے. کبھی آپ نے غور کیا ہوگا پگڑی کو باندھنے کے ٹائم بڑی محنت لگتی ہے، بڑا سیٹ کرنا پڑتا ہے، بڑا ڈیزائن دیکھنا پڑتا ہے، آئینے کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے، لیکن پگڑی کو کھولنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا. آپ نے غور کیا ہوگا کہ مکان کو بنانے میں بڑی محنت لگتی ہے، لیکن مکان کو گرانے میں بلڈوزر کا ایک حملہ کافی ہوتا ہے. اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اسلام کے اندر آ جانے کے بعد میں دوبارہ مرتد ہو جاؤں، میں دوبارہ اسلام کو چھوڑ دوں، تیری اطاعت کے راستے پر آ جانے کے بعد میں تیری نافرمانی کا کام کروں. اے اللہ میں ان تمام چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. ایک انسان پہلے سے غلط کام کر رہا ہے، وہ برا کر رہا ہے، مگر ایک انسان سیدھے راستے پر آنے کے بعد غلط کام کرے، یہ زیادہ افسوس ہے. ایک آدمی آلریڈی نماز نہیں پڑھ رہا تھا، وہ بھی غلط کر رہا ہے، مگر ایک نماز پڑھنے لگا تھا، 5 ٹائم کا پابند ہو گیا تھا، اس کے بعد اس نے نماز چھوڑ دی، یہ زیادہ افسوس ہے. اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں حور، کور کے بعد حور سے، تیری اطاعت کے کام کرنے کے بعد تیری نافرمانی کا کام میں کروں، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اسی لیے میرے بھائیوں اللہ کے نبی یہ بھی دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ تو میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم کر دے، جما دے. دل جو ہے نا، دل کو عربی میں قلب بولتے ہیں. جانتے ہو دل کو قلب کیوں بولتے ہیں؟ قلب کے معنی عربی میں ہوتے ہیں پلٹنا. دل ہمیشہ پلٹتا رہتا ہے، دل چینج ہوتا رہتا ہے، دل کبھی ایک حالت میں نہیں رہتا. اسی لیے دل کا نام قلب پڑا، کیونکہ دل ہمیشہ پلٹتا رہتا ہے.
اور جب دل پلٹتا رہتا ہے تو اللہ کے نبی دعا کرتے تھے کہ اے دلوں کے پلٹنے والے، اے دلوں کے چینج کرنے والے، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین کے اوپر اسٹیبل کر دے، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر فکس کر دے، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر جما دے، میرے دل کے اندر کبھی گمراہی نہ آئے، کبھی کوئی کجی نہ آئے، کبھی کوئی ٹیڑھا پن نہ آئے۔ جب اللہ کے نبی یہ دعا کرتے تھے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کہ آپ کو ہمارے بارے میں بھی ڈر ہے؟ ہم تو آپ کے اوپر ایمان لائے، ہم نے اسلام قبول کر لیا، کہ آپ کو ہمارے بارے میں بھی ڈر ہے کہ ہمارا دل پلٹ جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے انس ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، اے انس تمام کے تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اب اللہ کی 2 انگلیاں کیسی ہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ کی انگلی ہے۔ ہم نعوذ باللہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی انگلی ہماری انگلی کی طرح ہے۔ اللہ کی انگلی ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کی انگلی کیسی ہے، کیفیت ہم نہیں جانتے۔ سارے آدم کے اولاد کے دلوں کو اللہ تعالیٰ اپنی 2 انگلیوں کے درمیان گھماتا رہتا ہے۔ اسی لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے دلوں کے پھیرنے والے اور اے دلوں کے پلٹنے والے، تو میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھ دے۔ آج میرے بھائیوں اس دعا کو ہمیں اور آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے اور نبی نے اس دور کے بارے میں کہا تھا کہ شام کو آدمی مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہوگا، صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا۔ اور آج وہ دور اور حالات ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج کتنے مسلمان لڑکی اور لڑکیاں ہیں جو اسلام کے ماننے والے تھے، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تھے، مگر بعد میں وہ مرتد ہو گئے، اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا، یا اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرا مذہب قبول کر لیا، یا پھر وہ مذہب سے ہی دور ہو گئے، وہ ملحد ہو گئے، وہ بے دین ہو گئے۔ آج کتنے بڑی تعداد میں نوجوان لڑکوں کے اندر بھی یہ بیماری آ رہی ہے اور نوجوان لڑکیوں کے اندر بھی